انتہا پر چلے جائیں گے. جو تم سے بغض رکھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا, جو محبت میں غلو کرے گا اور محبت کی حدوں کو توڑ دے گا اور بظاہر وہ نام نہاد محب بنے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے تو پیغمبر کیا, کچھ لوگوں نے باغی قرار دے دیا اور کوشش کی کہ آپ کو سولی دے دیں, اور کچھ لوگوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. انہوں نے بھی تجاوز کیا, انہوں نے بھی تجاوز کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال بھی میری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. یہ جو حضور نے فرمایا یہ ایک بہت بڑا روحانی راز بھی تھا جس کی تشریح میں آگے چل کر کروں گا. یہ ساری باتیں جتنی بھی میں عرض کر رہا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے اور جن کی آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. تو فتنے پیدا ہو گئے. کچھ حضرت علی کے اس طرح مخالف تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے ہی خارج قرار دے دیا. کس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا؟ علی مرتضیٰ کو. میں پچھلے دنوں حضور ضیاء الامت کی ایک گفتگو سن رہا تھا, نجی گفتگو, بعض دوستوں نے ریکارڈ کی, تو اس میں آپ مسکرا کر فرما رہے تھے کہ فتوے لگانے والوں نے تو علی مرتضیٰ کو نہیں چھوڑا, ہم کس کھیت کی مولی. جی علی مرتضیٰ پہ کیا فتویٰ دے دیا, نقل کفر نہ باشد کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. جی یہ خارجیوں نے حضرت علی مرتضیٰ پہ فتویٰ دے دیا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیوں کہ جی انہوں نے ان کے درمیان جب ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ کتاب اللہ سے براہ راست جو ہے وہ فیصلہ لیتے. انہوں نے 2 حکم مقرر کر لیے اور کہا کہ تم فیصلہ کرو. انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی طرف رجوع کیا ہے, اس لیے جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ فتنہ آج کا نہیں ہے کہ انسانوں کی طرف رجوع نہ کرو, انسانوں سے نہ پوچھو. جی یہ فتنہ جو ہے یہ کب کا ہے؟ حضرت علی کے زمانے کا ہے. اور حضرت علی کو بھی ان بدبختوں نے کافر قرار دے دیا. کس لیے؟ مسئلہ پیدا ہوا, تنازع پیدا ہوا. ایک موقف حضرت علی کا تھا, ایک موقف حضرت امیر معاویہ کا تھا. تو اب فیصلہ کرنا تھا نا. فیصلہ کرنے کے لیے طے یہ ہوا کہ 2 شخصوں کو کہ مشتمل ایک ٹریبیونل بنا لیا جائے, ایک کونسل بنا لی جائے اور وہ فیصلہ کرے. تو جیسے ہی اس کا اعلان ہوا کچھ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو کفر ہے, کتاب اللہ سے فیصلہ لے لو, کسی فرد سے فیصلہ لینے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ ایک بڑی احمقانہ سی بات تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, آپ بغداد کے باہر مضافات میں تھے نا, ایک مسجد میں آپ سفر کرتے ہوئے ٹھہرے تو وہاں خارجیوں کی ایک جماعت بھی تھی. اس جماعت نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے یہ اعلان کریں کہ مسئلہ تحکیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر کیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی تم زبردستی اپنی بات میرے پہ ٹھونس رہے ہو, جی تو آؤ بیٹھ کر گفتگو کر لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گفتگو کرتے ہیں, ہم بھی دلیل دیتے ہیں, آپ بھی دلیل دیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ جو جج مقرر کر لیا تو اس مسئلہ تحکیم میں آپ نے کفر کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی دلیل دو میں بھی دیتا ہوں, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ میں کہوں گا میرے دلائل ٹھیک ہے, تم کہو گے میرے دلائل ٹھیک, ہمارے دلائل ٹھیک ہے, تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس کی دلیل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو مسئلہ ہے, تو اس کا حل آپ ہی بتائیں. آپ نے فرمایا کہ ہم ایک پڑھے لکھے آدمی کو, سمجھدار آدمی کو جج بنا لیتے ہیں, وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی دلیل پختہ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ایک جج بنا لیتے ہیں, وہ فیصلہ کرے گا. آپ ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ نے بھی تو یہی کیا تھا جو تم کرنے لگے ہو. علی مرتضیٰ نے بھی تو یہی کیا تھا جو تم کرنے لگے ہو. اس بنا پہ تم انہیں تو کافر قرار دیتے ہو, خود کو مسلمان قرار دیتے ہو. تو یہ دیکھو یہ عجیب و غریب باتیں تھی. تو حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں فتنے اٹھے. لوگوں نے پوچھا کہ اے علی مرتضیٰ اب ہماری شناخت کیا ہے؟ مسلمان وہ بھی کہلاتے ہیں, مسلمان تیسرے بھی مسلمان کہلاتے ہیں, چوتھے بھی مسلمان کہلاتے ہیں, مرجئہ بھی مسلمان ہے, جبریہ بھی مسلمان ہے, قدریہ بھی مسلمان ہے, معتزلہ بھی مسلمان ہے, یہ خارجی بھی مسلمان ہے, رافضی بھی مسلمان خود کو کہلا رہے ہیں. مسلمانوں کی اصل شناخت کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جو اہل السنت والجماعت ہے.
مسلمان وہ ہیں جو اہل السنت والجماعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرما گئے تھے، حضور فرما گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، کہ تمہارے لیے میری سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے. یہاں پر سنت سے مراد کیا ہے؟ حضور کا رستہ. سنت کی دو تعبیریں ہیں نا، ایک سنت ہے فرض واجب، سنت مستحب، ایک تو یہ سنت ہے. یہاں پہ سنت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ سنت سے مراد ہے حضور کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ مسئلہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے کتاب اللہ سے دیکھو، پھر حدیث کی طرف جاؤ، پھر اجماع کی طرف جاؤ، اور پھر قیاس کی طرف جاؤ. یہ حضور کا طریقہ ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے مسئلہ ڈھونڈو کتاب میں، کتاب میں نہ ملے تو حضور کی سنت اور حدیث کو دیکھو، حدیث میں نہ ملے تو پھر اجماع کی طرف جاؤ، اجماع میں سے معاملہ نہ ہو تو پھر اجتہاد کی طرف جاؤ. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تفسیر اس کی علماء سے سنیے گا. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، ید اللہ ہے الگ جماعت. تو یہ اہل سنت کا لفظ، یہ جماعت کا لفظ کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور جب فتنوں کا دور ہوا، حضرت علی مرتضیٰ کی ڈیوٹی حضور لگا کر گئے تھے کہ جب فتنے پھیلیں گے تو اس وقت یہ تعویل اور شناخت کون دے گا؟ یہ اہل بیت اطہار دے گا. سنت کی تشریح کون کرے گی؟ میری اطرت کرے گی. اور جب اسلام پہ یہ پہلا وقت آیا تو اطرت نے تشریح کی. اطرت نے تشریح کیا کی؟ کہ حضور کا راستہ ہے اہل سنت والجماعت کا راستہ. اطرت نے کیا تشریح کی؟ دیکھو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. حضور نے فرمایا کہ میں تم میں کتاب اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر حضور نے فرمایا کہ میں تم میں کتاب اور اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو جب پہلا فتنہ پیدا ہوا، بات مدم ہو گئی، یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی شناخت کیا ہے؟ تو جو اطرت کا آفتاب ہے، جو اطرت کا سرخیل ہے، جو جد امجد ہے سارے آنے والے سیدوں کا، اس کا نام ہے حیدر کرار، علی ابن ابی طالب. علی مرتضیٰ نے امت کو کیا شناخت عطا فرمائی کہ اب صدیوں تک اس امت، قیامت تک اس امت کی شناخت کیا ہے کہ یہ امت اہل سنت والجماعت ہے. جو اہل سنت والجماعت ہے وہ حقیقی اسلام پہ ہے، جو اہل سنت والجماعت نہیں ہے وہ حقیقی اسلام پر نہیں ہے. تو سنت کو اس دین کا نشان امتیاز کس نے بنا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت نے بنا دیا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ حضور کیوں کہہ کر گئے کہ کتاب اللہ کو اور میری اطرت کو مضبوطی سے پکڑ کر رہنا. اور یہ اطرت ہی ہے کہ جس کا دین ہم لے کر چل رہے ہیں. فضیلتوں کی باتیں اور ان بحثوں میں پڑھنے والے نادان ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے وارث اور والی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق حضور کے مصلی پر بیٹھے. علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ حضرت ابو بکر کو اپنا مصلی دے کر گئے تھے. جسے حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے اسے اپنی دنیا کا امام بھی بنا دیا. جسے حضور نے ہماری دین کا امام بنایا، ہم نے اسے دنیا کا امام بھی بنا دیا. تو وہ سیاست کے بھی امام ہے، روحانیت کے بھی امام ہے. وہ حضور کی پوری امت کے نگہدار ہیں. پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم حضور کی امت کے والی ہیں اور نگہبان ہیں اور پیر و مرشد ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی پیر و مرشد ہیں. اور پھر حضرت علی مرتضیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پیر و مرشد ہیں. اور علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جس کے بعد خلافت راشدہ کا چونکہ دور ختم ہو رہا ہے، حضور کے یہ چاروں خلیفے جامع ہیں. یہ ظاہر کے بھی امام ہیں، باطن کے بھی امام ہیں. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار وہ ہیں جنہوں نے آنے والے دور کو شناخت بھی عطا فرمائی. اور جو بھی فیضان جو انہیں حضور سے براہ راست حاصل ہوا، اور وہ فیضان جو ابو بکر صدیق کا تھا، وہ فیضان جو فاروق اعظم کا تھا، وہ فیضان جو عثمان غنی کا تھا، اس امت کو اپنے اپنے شعبوں میں تقسیم کر کے کون گئے؟ علی مرتضیٰ گئے اور خاندان اہل بیت گئے. یہ حضور کے شہزادے ہیں، جو یہ حضور کی اطرت ہے کہ جنہوں نے اس فیضان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تقسیم کیا. یہ حضرت علی مرتضیٰ ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے دور میں پہلے اور اپنی خلافت راشدہ کے دور میں ہمارا جتنا بھی علمی ڈھانچہ ہے،
اگر اس پہ غور کرو تو اس کی ہر شاہراہ کے آخری کنارے پہ جو شخصیت کھڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ کے دور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ فقیہ اس زمانے میں 3 ہیں، ایک ہے مدینہ میں، ایک ہے کوفہ میں، اور ایک ہے شام میں دمشق میں. 3 فقیہ ہیں اس زمانے میں جن کی طرف دین کے لیے رجوع کرنا چاہیے. ایک ہے مدینہ میں، ایک ہے کوفہ میں، اور ایک ہے شام میں. مدینہ میں کون ہے؟ مدینہ میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوفہ میں کون ہے؟ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شام میں کون ہے؟ شام میں خود حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب شام والا بھول جاتا ہے تو یہ کوفے والے سے پوچھتا ہے، کوفے والا بھول جاتا ہے تو یہ مدینے والے سے پوچھتا ہے، اور مدینے والا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رکھتا. مدینے کا فقیہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے. جب بات حضرت علی مرتضیٰ کے فیصلے پہ آ جاتی ہے نا تو حضور فرما گئے کہ میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے. علی مرتضیٰ کے پاس جب فیصلہ جاتا ہے، ابو درداء کو اگر کوئی تشابہ ہو تو وہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کو کوئی تشابہ ہو تو وہ علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، اور علی مرتضیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی مرتضیٰ خود باب مدینۃ العلم ہے. انہوں نے مشکات نبوت سے اکتساب کیا ہے. یہ دیکھو یہ اہل سنت والجماعت ہے نا. ابو درداء کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کی طرف. اور عبداللہ بن مسعود کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کی طرف. یہ تو فقہ کا سلسلہ ہے نا. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہاں ہیں؟ کوفہ میں. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں کوفہ میں، اور بعد میں کوفہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ علی مرتضیٰ آ گئے. 4 سال علی مرتضیٰ کوفہ میں رہے. عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے علی مرتضیٰ کے شاگرد بھی ہو گئے. گویا کہ جو کوفے کا دبستان ہے یہ براہ راست علی مرتضیٰ کے شاگردوں کا دبستان ہے. ان سے علی مرتضیٰ سے علم حاصل کرنے والے ہیں عبد الرحمن ابن علقمہ، ان سے علم حاصل کرنے والے ہیں ابراہیم نخی، ابراہیم نخی سے علم حاصل کرنے والے ہیں استاد حماد، اور حماد سے علم حاصل کرنے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کس علم کے وارث ہیں؟ علی مرتضیٰ کے علم کے وارث ہیں، اور عبداللہ بن مسعود کے علم کے وارث ہیں. کیوں؟ علی مرتضیٰ تو کوفہ میں چلے گئے نا، اور جتنے بھی شاگرد ہیں پڑھنے والے سب سے زیادہ لوگ تو اس وقت کوفہ میں تھے نا. اور پھر خاندان اہل بیت سے جو اکتساب ہوا تو حضرت امام اعظم نے کوفہ کے سارے اساتذہ سے علم حاصل کیا. تو پھر وہ کہاں آ گئے؟ مدینہ منورہ میں آئے. کس سے علم حاصل کیا؟ امام باقر سے، امام جعفر صادق سے. 2 سال خاندان اہل بیت کی چاکری کی، اور فرمایا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ آتے تو ابو حنیفہ مر چکا ہوتا. تو ابو حنیفہ کا اکتساب کس سے ہے؟ امام جعفر صادق سے ہے. ان کے والد امام باقر سے ہے. اور امام باقر اور امام جعفر کون ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. تو خاندان اہل بیت کا حقیقی شاگرد کون ہے؟ خاندان اہل بیت کے فیضان کا حقیقی وارث کون ہے؟ اس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. کیوں؟ کوفہ کا دبستان بھی حضرت علی مرتضیٰ کا دبستان ہے، عبداللہ بن مسعود کا دبستان ہے، اور خود پھر مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر اکتساب کرنے والے کون ہیں؟ اور پھر دیکھو تفسیر کا سب سے بڑا امام اس امت میں کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس وہ ہے جو حبر الامت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم کی ایک پوٹلی ہے، کنیسہ ہے نا علم کی. حضور کا جب وصال ہوا تو وہ اس وقت بڑے کم عمر تھے، لیکن حضور سے انہوں نے بہت کچھ پوچھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت سے انہوں نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا وہ کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی مرتضیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، نماز عشاء ہم نے پڑھی اور حضرت علی مرتضیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بقیع کے قبرستان میں لے گئے. ہم وہاں پر بیٹھ گئے، بات تفسیر کی شروع ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہوئی کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے
مجھ پر سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز منکشف کرنے شروع کیے اور بات شروع کی بسم اللہ سے اور آغاز کیا کہ بسم اللہ کی با میں معارف کیا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد باب مدینۃ العلم کا نطق کے معنی واہ ہوا, پھول جھڑنے شروع ہوئے, اشارات شروع ہوئے, معرفت کی باتیں شروع ہوئی. گفتگو کا موضوع کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے, سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں کیا ہے, اور بسم اللہ کی با میں کیا رموز پوشیدہ ہے. با سے بات شروع ہوئی اور آج کا موضوع یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پہ بات ہوگی, لیکن تہجد کا وقت ہو گیا, ابھی حضرت علی مرتضیٰ بسم اللہ کی با کی تفسیر مکمل نہ کر سکے. عشاء کے بعد شروع ہوئے, بسم اللہ کی با پہ گفتگو کرنا شروع کی, تہجد کا وقت ہو گیا, سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا, صبح صادق کے آثار ہوئے اور ابھی علی مرتضیٰ بسم اللہ کی با پر گفتگو فرما رہے ہیں. یہ کس کی روایت ہے؟ یہ کون ہے تلمس؟ عبداللہ بن عباس. تو جب تفسیر کی طرف جائیں تو کون امام نظر آ رہا ہے؟ علی مرتضیٰ امام وہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں. فقہ کی طرف جاؤ تو وہاں پہ علی مرتضیٰ ہے. علم کے جس بھی گوشے کی طرف جاؤ تو وہاں علی مرتضیٰ ہے. اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی عمارت ہے علم کی, ہم نادان ہو جائیں اور ہمیں پتہ نہ ہو, یہ تمام کا تمام کن کے گرد گھومتا ہے؟ حضور کے خلفائے راشدین کے گرد گھوم رہا ہے اور حضور کے اہل بیت اطہار کے گرد گھوم رہا ہے. ہم نے تو اطرت کو کبھی چھوڑا ہی نہیں. ہماری فقہ کا امام, ہماری قضاء کا امام بھی اطرت والا, ہماری تفسیر کا امام بھی اطرت والا, اور یہ روحانیت تو تقسیم ہی اطرت نے کی ہے. روحانیت تو تقسیم ہی اطرت نے کی ہے. آؤ ارباب روحانیت کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں, ہر صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص فیضان حاصل ہوا. حضرت غوث عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں, حضرت عبدالعزیز دباغ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں, امی ہیں اور وقت کے غوث ہیں. سارے عارفین نے اتفاق کیا کہ وہ اپنے وقت کے غوث ہیں اور سادات کرام میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی شانوں کا اظہار شروع ہو گیا. اور وہ شانوں کا اظہار کیسے ہوا؟ انبیاء کرام آئے اور جتنے بھی نبی ہیں یہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ سید الانبیاء کی ایک ایک شان کے نمائندے بن کر آئے. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کی شانوں میں سے ایک شان عطا فرمائی جس کی اس نے اپنے دور میں نمائندگی کی. وہ فرمانے لگے سارے انبیاء حضور کی آمد کی نوید لے کر آئے, ہراول دستہ بن کر آئے, ان سے ایک ایک شان کا اظہار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا کہ یہ 1,24,000 نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,24,000 شانوں کے حامل تھے, ان کے نمائندے تھے. جب حضور تشریف لائے تو یہ 1,24,000 شانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ میں تقسیم ہو گئی. ہر صحابی کو ایک ایک شان کی نمائندگی ملی, ہر صحابی کو ایک ایک شان کی نمائندگی ملی. اور حضور دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حضور پردہ کر بھی جائیں گے تو حضور کا فیضان منقطع نہیں ہوگا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, تو حضور یہ جو 1,24,000 صحابیوں کو فیضان دے گئے ہیں, کسی صحابی کا فیضان ختم نہیں ہوا. اس امت میں قیامت تک 1,24,000 اولیاء رہیں گے اور ہر ولی حضور کی ایک شان کی نمائندگی قیامت تک کرتا رہے گا. گویا کہ ہر ولی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نبی کے نقشے قدم پہ رہے اور ایک صحابی کے فیضان کا نمائندہ. ہر ولی ایک نبی کے نقشے قدم پہ ہے اور ایک صحابی کے فیضان کا نمائندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کس کے نمائندے؟ حضرت ابو بکر صدیق فیضان خلیل اللہ کے نمائندے ہیں. جی دیکھو نا, علامات دیکھو, یہ اہل دل کے لیے اشارات و علامات ہیں. حضرت ابراہیم علی نبینا کو خلت ہے, حضرت ابو بکر صدیق کو بھی صداقت حاصل ہے نا, دوستی حاصل ہے. اور پوری زندگی دیکھ لو, حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس طرح غیر مشروط طور پر اللہ سے وابستہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق بھی غیر مشروط طور پر رسول اللہ سے وابستہ ہے. جی تفصیل کا محل نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ خلت کی, ابراہیم خلیل اللہ کے فیضان کی.
حضرت عمر فاروق اعظم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے فیضان کی. جی حضرت موسیٰ میں جلال ہے، دین کے لیے ڈٹ جانے کا جذبہ ہے، دریائے نیل کو اشارہ کر رہے ہیں تو 12 چشمے ہیں. حضرت فاروق اعظم میں بھی غیرت ہے، جلال ہے، فاروق اعظم ہے، وہ بھی دریائے نیل کو رکا بھیج رہے ہیں. آپ دیکھیں گے تو علامات مشترکہ نظر آئے گی. جو جلال موسوی کا پرتو ہے وہ امت میں کہاں نظر آئے گا؟ فاروق اعظم میں. حضرت عثمان کس فیضان کے وارث ہیں؟ حضرت نوح کی فیضان کے. حضرت عمر، حضرت نوح کی عمر بھی سارے صحابہ، سارے انبیاء میں طویل ہوئی نا. خلفائے راشدین میں طویل عمر حضرت عثمان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی بھی دی اور فتنوں میں مبتلا بھی کیا، آزمائش میں بھی مبتلا کیا. حضرت نوح کی قوم ان کے خلاف ہو گئی، حضرت عثمان کو بھی ایذا ان کی قوم نے ہی دی نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نوح کے نقش قدم پر ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے. اور حضرت علی کس کے نقش قدم پر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ. حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، فقر ان کا نشان امتیاز ہے اور توکل ان کا نشان امتیاز ہے. ایک سرانہ ہوتا تھا اینٹ کا اور ایک کنگھی ہوتی تھی پاس. تو شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس تو دنیا ہے، تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ پرے پھینک دیا. حضرت عیسیٰ اللہ کے راستے میں فقر اختیار کرتے ہیں، سیاحت میں رہتے ہیں. اور حضرت علی مرتضیٰ ہے جو کہتے ہیں اے دنیا تم مجھے ورگلانے کی کوشش نہ کرنا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہے. تو جس طرح ان کا رجحان روحانیت کی طرف ہے، ان کا رجحان بھی روحانیت کی طرف ہے. ان کی محبت میں بھی لوگوں نے غلو کیا، ان کی محبت میں بھی لوگوں نے غلو کیا، ان کی نفرت میں بھی غلو کیا، ان کے بغض میں بھی لوگوں نے غلو کیا. تو یہ سارے صحابہ کسی نہ کسی صحابی کے فیضان کے وارث ہیں. لیکن جس صحابی کے قسمت میں تقسیم تھی، اس فیضان کو امت میں تقسیم کس نے کیا ہے؟ یہ تقسیم کرنے کی ڈیوٹی بلا شبہ خاندان اہل بیت کی ہے. حضرت علی نے تقسیم کیا اور حضرت علی کے بیٹوں نے اس امت میں فیضان کو تقسیم کیا. جو فیضان ابو بکر صدیق ہے وہ نقشبندیہ کو ملا، اور نقشبندیہ کے شجرے میں حضرت ابو بکر صدیق ہے نا سب سے پہلے حضور کے بعد. لیکن ایک حقیقت پر غور کیجئے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد نقشبندی شجرے میں شاہ صاحب کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی ہے. اور سلمان فارسی وہ ہے جنہیں حضور نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. سلمان فارسی کے بعد کون ہے؟ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے. محمد بن ابی بکر کون ہے؟ محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم ان کے بیٹے ہیں. اور محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کے کون سے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو بکر کی رحلت ہوئی، وصال ہوا، آپ چھوٹے تھے. پتہ ہے محمد بن ابی بکر کی تربیت کس نے کی؟ حضرت علی مرتضیٰ نے کی. کوئی دشمنوں کے بچوں کو پالا کرتا ہے، اسی کے بچے کی پرورش ہوتی ہے جس سے محبت ہو. تو محمد بن ابی بکر کی پرورش کس نے کی؟ حضرت علی نے کی. حضرت قاسم ان کے بیٹے ہیں. گویا کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر بھی اہل بیت اطہار کے پروردہ ہیں، انہی کے تربیت یافتہ ہے. اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کے بعد نقشبندی شجرے میں کس کا نام ہے؟ امام جعفر صادق کا نام ہے. تو بات خاندان اہل بیت پہ آ گئی نا، خاندان اہل بیت پہ آ گئی. حضرت قادریہ کس فیضان کے وارث ہے؟ اس فیضان کے وارث ہیں جو فاروق اعظم کا فیضان ہے. حضرت غوث اعظم کی شخصیت پہ غور کرو، فاروق اعظم سے ایک مناسبت نظر آئے گی. یہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ فیضان بھی حضرت علی سے ہی تقسیم ہوا نا. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ پہ غور کرو، حضرت عثمان سے مناسبت نظر آئے گی. حضرت عثمان کا فیضان روحانی سہروردی سلسلے میں ہے، اور یہ فیضان بھی تقسیم کہاں سے ہوا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی تو یہ خاندان اہل بیت ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت ہے. کون اہل بیت سے انتصاب کا دعویٰ کرتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی روحانیت کو دیکھو، اہل سنت والجماعت کی فقہ کو دیکھو، اہل سنت والجماعت کی تفسیر کو دیکھو. سارے حوالے ایک ہی خاندان کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور وہ خاندان کون سا ہے؟ وہ اہل بیت اطہار کا خاندان. وہ تو اپنی اپنی شناخت کا کوئی ریزہ ڈھونڈنے آئے تھے. انہیں کیا خبر کہ ہر ایک منزل جستجو پہ جو نام تھا تیرا نام تھا. اہل سنت والجماعت کی تو جستجو کہاں جاتی ہے؟ حضور کی اطرت پر جاتی ہے. ہم شاید لوگوں کو صحیح طرح
بتا نہیں سکتے. آج کسی نے اطرت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی نام نہاد طور پر غلط ہے. کوئی اطرت سے بغض رکھتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. اطرت کو صحیح معنوں میں جس نے تھاما ہوا ہے وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کی پیشانی پہ اہل سنت والجماعت لکھنے والا کون ہے؟ علی مرتضیٰ. جس نے ان کی پیشانی پہ اہل سنت والجماعت لکھا ہے یہ اس کا رستہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ اس کا ساتھ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یاد رکھو کہ کسی فضیلت کے جو بڑا ہے نا، جسے اللہ نے بنایا وہ بڑا ہے. ہمارا سیاسی نظام بھی اہل بیت اطہار سے وابستہ ہے. جی سیدھی بات ہے کہ جس کی بیعت اہل بیت اطہار نے کر لی اہل سنت نے کر لی. حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی کہ نہیں کی نا؟ بھئی تھک گئے ہیں کہ گم ہو گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کی بیعت علی مرتضیٰ نے کی یا نہیں کی؟ تو حضور نے کہا نا اطرت کے پیچھے چلو. جب علی نے بیعت کر لی تو ہم نے بھی کر لی. علی نے انہیں افضل مانا تو ہم نے بھی افضل مانا. فاروق اعظم کی بیعت علی مرتضیٰ نے کی یا نہ کی؟ جب علی مرتضیٰ نے کر لی تو ہم نے بھی کر لی. علی مرتضیٰ نے انہیں اپنے سے افضل مانا تو ہم نے بھی انہیں افضل مانا. عثمان غنی کی بیعت علی مرتضیٰ نے کر لی تو ہم نے بھی کر لی. علی مرتضیٰ خود خلیفہ راشد ہوئے، اس کے بعد حضرت حسن ہوئے. حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی یا نہیں کی؟ صلح کر لی تو ہم نے بھی ان سے صلح کر لی. حضرت امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی، اس کی بیعت نہیں کی. ہم بھی قیامت تک یزید کو مستحق لعنت سمجھتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت اطہار نے اس کی بیعت نہیں کی. جس سے اہل بیت اطہار نے بیعت کر لی ہم نے کر لی، جس سے اہل بیت اطہار نے صلح کر لی ہم نے بھی کر لی، اور جس سے اہل بیت اطہار نے صلح نہیں کی ہم نے بھی اس سے قیامت تک صلح نہیں کی. ہمارا تو مسلک ہی اہل بیت اطہار کا مسلک ہے. روحانی حوالہ بھی اہل بیت کا ہے، سیاسی حوالہ بھی اہل بیت کا ہے، فقہ بھی اہل بیت سے ہے، تفسیر بھی اہل بیت سے ہے، حدیث بھی ساری کی ساری اہل بیت سے ہے. جو اہل بیت اطہار کا رستہ ہے وہی اہل سنت والجماعت کا رستہ ہے. اس لیے کہ حضور کہہ کر گئے ہیں کہ کتاب اور سنت، کتاب اور اطرت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطرت اور سنت الگ الگ ہے ہی نہیں ہے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ بات سمجھاؤں. فضیلتوں کی بات ہو سکتی تھی، روایتوں کی بات ہو سکتی تھی، لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں اس موضوع پہ آپ سے تبادلہ خیال کروں، اپنے سبق کو اس موضوع پہ دہراؤں جس موضوع پہ عام طور پر باتیں کم ہوتی ہیں. یہ تو اہل علم کا حلقہ ہے، یہاں پہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم جیسے عوام الناس میں وہ باتیں کم ہوتی ہیں. میں اس جزارت پہ معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان پہلوؤں کو چھیڑ لیا. یہ حضور کا فیضان ہے. جی یہ حضور کا فیضان. اور یہ بھی سنیے کہ علی مرتضیٰ کا اپنا فیضان. اپنا فیضان کیا؟ میں نے عرض کی نا کہ نقشبندی نسبت میں تو ابو بکر صدیق کا فیضان ہے، قادریہ میں فاروق اعظم کی نسبت کا حلول ہے، سہروردیہ میں عثمان غنی کا نسبت ہے، اور علی مرتضیٰ کا اپنا اختصاص کیا ہے. تصوف کی کتابوں میں ایک روایت ہے، حضور جب معراج پہ گئے نا، یہ روایت ہے صوفیاء کی، ارباب روحانیت کی، عام لوگوں کی یہ روایت نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ایک خرقے سے نوازا اور کہا ہے میرے محبوب یہ خرقہ اس صحابی کو دینا جو یہ جواب دے گا. حضور تشریف لائے جب واپس، صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ اگر تمہیں ایک نعمت باطنی دی جائے، ایک خاص نعمت باطنی جو اس معراج میں مجھے ملی ہے وہ دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا. علی مرتضیٰ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اگر مجھے نعمت باطنی سے نوازیں گے تو میں اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کروں گا، میں اللہ کے بندوں کے عیب چھپاؤں گا، میں اللہ کے بندوں کے اوپر کرم کی چادر رکھوں گا، ان کے جرموں کو اجاگر نہیں کروں گا، ان کے عیبوں کو چھپاؤں گا، میں پردہ رکھوں گا اللہ کے بندوں پر. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ جس کا یہ جواب ہوگا یہ خرقہ معراجیہ اس کی نعمت، اس کی قسمت میں لکھا جائے گا. تو حضرت علی کو جو فیضان رسول اللہ سے ملا وہ بھی انہوں نے تقسیم کیا، جو فیضان خلفائے راشدین کے سے ملا وہ بھی انہوں نے تقسیم کیا. جو اپنا فیضان تھا وہ تھا خرقہ معراجیہ، اور یہ خرقہ معراجیہ سارے سلسلوں میں سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو نصیب ہوا. سلسلہ عالیہ چشتیہ کو نصیب ہوا. سلسلہ عالیہ چشتیہ براہ راست علی مرتضیٰ سے ہے.
علی مرتضیٰ سے یہ خرقہ حضرت حسن بصری کو ملا، ان سے حضرت عبد الواحد زید کو ملا، ان سے فضیل بن عیاض کو ملا، ان سے حضرت ابراہیم ادم کو ملا، ان سے ابو حبیرہ البصری کو ملا، ان سے حضرت علو ممشاد دینوری کو ملا. اور یہ کس طرح بندوں سے محبت کرنے والے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں علو ممشاد دینوری وہ ہے کہ جن کے مرید ہیں ابو اسحاق شامی چشتی. ابو اسحاق شامی وہ بزرگ ہیں جن کے ساتھ سب سے پہلے چشتی لکھا گیا. کیوں؟ ان کے پیر و مرشد حضرت علو ممشاد دینوری نے کہا کہ ابو اسحاق، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے قصبہ چشت میں، افغانستان چلے جاؤ، اس وقت ہرات صوبے میں چلے جاؤ، وہاں ہے قصبہ چشت، وہاں تم نے خانقاہ بنانی ہے، تمہارے ہاتھ پہ لوگ بیٹھ کریں گے، درویشوں کا ایک سلسلہ جاری ہوگا جو قیامت تک جاری رہے گا، اور وہ سلسلہ کہلائے گا چشتی. تو یہ ابو اسحاق شامی ہے جن کے مرشد ابو حضرت علو ممشاد دینوری نے انہیں قصبہ چشت میں بھیجا جو افغانستان کے صوبے ہرات میں واقع. حضرت ممشاد دینوری کا طریقہ کیا اور کیا ہے؟ داتا صاحب کی روایت، ان کے پاس کوئی مہمان آتا نا تو اس سے پوچھتے کہ تم مقیم ہو یا مسافر ہو، تم مقیم ہو یا مسافر ہو. اگر وہ کہتا نا کہ میں مقیم ہوں تو کہتے ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ. اگر وہ کہتا نا کہ میں مسافر ہوں تو اس سے گفتگو کرتے، اس کے سوالوں کا جواب دیتے، اور جیسے ہی عصر کا وقت آتا نا اسے کہتے کہ بس بستر اٹھاؤ اور جاؤ، باندھو بستر اور چلو کوچ کرو. لوگ کہتے کہ حضور ہم اتنی دور سے آئے ہیں، آپ ہمیں رات ٹھہرنے دیں، ہم اکتساب کریں. اب جس طرح ہم اب اکتساب کر رہے ہیں کچھ دن ٹھہرے اور آپ سے اکتساب کریں. تو آپ کیا فرماتے؟ آپ ایک بھرتے اور کہتے کہ بات یہ ہے کہ اگر تم ایک رات میرے پاس ٹھہر گئے نا تو پھر مجھے تم سے محبت ہو جائے گی. اگر میرے پاس ٹھہر گئے نا تو پھر مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، اور پھر جاؤ گے نا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا، مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہو سکے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ محبت ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جائیں. یہ ہے چشتیوں کے پیر، یہ ہے علی مرتضیٰ کی وراثت، یہ ہے بندگان خدا کی پردہ پوشی کرنا. علو ممشاد دینوری ہے نا جنہوں نے چشتیوں کو چشتی قرار دیا، جنہوں نے یہ لقب دیا چشتیوں کو. ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ کہتے کہ مقیم ہو تو ٹھہر جاؤ، مسافر ہو تو پھر چلے جاؤ، اس لیے کہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی اور اس کے بعد جاؤ گے نا تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوگا. شاہ صاحب کو دیکھا ہے نا، حضور ضیاء الامت کو دیکھا ہے، خدا کی قسم ان کے مزاج میں یہی بات نہیں تھی کہ جو آ گیا وہ آ گیا، جو آ جاتا تھا نا پھر ان کی طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ وہ واپس جائے، جو آ جاتا تھا نا پھر وہ خیال رکھتے تھے. حضرت مختار ضیاء صاحب رحمت اللہ علیہ حضور کے ضیاء الامت کے خلفاء میں سے ہے نا، کہنے لگے کہ ایک بات سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، اور حوصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے نا مہینے بعد تو حضور ضیاء الامت کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مہینے بعد آتا ہے، ہفتے بعد آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ ہفتے بعد آتا ہے، روز آتا ہے نا تو آپ خیال رکھتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے معمول سے ادھر ادھر ہو جائے اور جو آپ کے دوست کہیں دور ہو جائے تو آپ کو ایک بڑی بے چینی سی ہو جاتی. آپ پوچھتے کہ فلاں جو ہے اس کا معمول تھا کہ ہفتے بعد آتا تھا تو کیوں نہیں آیا، پتا تو کرو. بعض اوقات آپ خط بھیجتے تھے اس کی طرف کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم آئے کیوں نہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو اپنے دوست ادھر ادھر ہو جائے اور حضور ضیاء الامت بے چین ہو جاتے ہیں تو اس صفت سے مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بھی اپنے سارے دوستوں کو پورا کیے بغیر آگے نہیں جائیں گے، اپنے دوست پورے کریں گے پھر ہی آگے جائیں گے. یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ چشتی، یہ حضرت علی مرتضیٰ کی شان فخر، یہ پردہ رکھنے والے لوگ ہیں. یہ غلطیاں دیکھ کے دھتکار دینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ غلطیوں کو معاف کرنے والے لوگ ہیں. جی یہ غلطیوں کو معاف کرنے والے لوگ ہیں. یہ تو غریب نواز لوگ ہیں نا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو غریب نواز کہتے ہیں. کیوں غریب نواز کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے دادا مرشد ہیں حاجی شریف زندنی. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ وہ حضور خواجہ غریب نواز کے دادا مرشد ہیں. حضرت عثمان ہارونی نے آپ کو کہا کہ جاؤ اور اپنے دادا مرشد کی بھی زیارت کرو. آپ قصبہ زندان میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے اکتساب کر رہے تھے. ایک دن نماز فجر کے بعد حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معین الدین
آج لطف اور عطا کا ایک خاص وقت ہے. میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں, مراقبہ کر رہا ہوں, اور جس وقت میں دروازہ کھولوں گا نا, اس وقت جو میرے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا, مغفرت ہو جائے گی. یہ روحانیت کا خاص وقت ہے. تم کہیں جانا نہیں, میرے حجرے کے باہر بیٹھے رہنا, تاکہ جیسے ہی میرا دروازہ کھلے تمہاری نظر میرے چہرے پر پڑے. درویشوں پہ کرم ہوتے ہیں, یہ اللہ کے راز ہے, ہم نہیں ان چیزوں کو سمجھ سکتے. انہوں نے عرض کی کہ جیسا حضور کا حکم, حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے اپنا دروازہ بند کیا اور اللہ اللہ شروع کی, اور معین الدین اجمیری وہاں بیٹھے نہیں, قصبہ زندان میں چلے گئے, دروازہ کھٹکایا, کوئی کام پہ جا رہا ہے تو اسے روکا, کہا کام کرتے رہنا, کھیتی باڑی ہوتی رہے گی, بازار پھر کھل جائیں گے, خانقاہ زندانیہ میں پہنچو, حاجی شریف کے دروازے پہ پہنچو, نعمت بٹنے کا وقت ہے. اور وقت اچھا تھا نا, لوگ دلیل نہیں مانگا کرتے تھے, چہرے دیکھ کر اعتبار کیا کرتے تھے. چہرے دیکھ کر اعتبار کرنے والے لوگ تھے. ابھی یہ بے اعتباری مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی نا, قصبے نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے, سارا قصبہ حاجی شریف کے دروازے پہ رحمت اللہ علیہ. جی حاجی شریف رحمت اللہ علیہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سارا قصبہ کھڑا ہوا ہے, بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے معین الدین یہ کیا, میں نے تو کہا تھا بیٹھے رہنا, کہیں جانا نہیں, تو نے پورے قصبے کو اکٹھا کر لیا. آپ نے ہاتھ باندھ کے کی, عرض کی کہ حضور اگر میری اس تھوڑی سی جدوجہد سے حضور کی اتنی امت کی بخشش ہو جائے تو میرا کیا جاتا. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک معین الدین سے گرفت بھی ہو گئی نا, پرسش بھی ہو گئی کہ یہ کیوں کیا, تو میں اسے برداشت کر لوں گا, حضور کی اتنی امت تو جنت میں چلی جائے. حاجی شریف زندنی نے کہا کہ تم غریب نواز ہو, تم غریب نواز ہو, جی تم غریب نواز ہو. یہ تو ایسے لوگ ہیں جو پیشانی پہ لفظ لکھ دیتے ہیں نا, قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں, جی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں. قیامت تک کے لیے معین الدین غریب نواز ہے, وہ درگاہ ہی غریب نواز کی. جی وہ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں نا, محبت کرنے والے لوگ ہیں. معین الدین اجمیری نے کتنی محبت کی. ایک انگریز یہاں پہ آیا نا محقق, تو اس نے وہاں پہ برطانیہ میں جا کے بڑی عجیب بات لکھی. اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے, ایک قبر ہے جو لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے, اور وہ قبر ہے معین الدین اجمیری کی. اس نے کہا میں نے ایک قبر کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے. صدیاں گزر گئی نا, معین الدین اجمیری کی محبت ختم نہیں ہوئی. کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ فیضان کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ کا فیضان ہے نا, یہ پردہ پوش لوگوں کا فیضان ہے. آپ کے بیٹے ہیں قطب الدین بختیار کاکی, روحانی بیٹے ہیں نا, ان سے مخلوق کتنی محبت کرتی ہے. شاہ صاحب وقت بہت زیادہ ہو گیا, باتیں تو یہ پھر چلیں گی تو چلتی رہیں گی. ان سے مخلوق کتنی محبت کرتی ہے. فرید الدین گنجے شکر سے آج بھی محبت کر رہی ہے. آج بھی فرید الدین گنجے شکر نے جنت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے, لوگ آتے تھے, بڑی درویش اپنے اوراد قضا نہیں کرتے. درویشوں کی عادت ہوتی ہے, شاہ صاحب کو دیکھا معمولات کبھی ناغا نہیں کرتے تھے. ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے وہ مجھے ان کی مہربانی کی, حضور ضیاء الامت نے جو اپنے دستے کرم سے انہیں تحریر لکھ کے عنایت فرمائی تھی وہ دکھائی. تو وہ وظائف بھی جو حضور نے اجازت فرمائے تھے لکھے ہوئے تھے. جی اس میں جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے تو درود شفا بھی تھا 313 دفعہ. تو درویش کبھی ناغا تو نہیں کرتے نا. تو میں وہاں پہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شاہ صاحب بیمار کیسے ہوتے ہیں, جسے ضیاء الامت نے تہجد کے وقت 313 دفعہ درود شفا پڑھنے کا حکم دیا. اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا کوئی راز ہے, یہ بیماری جسمانی نہیں ہے. جی یہ اللہ کا کوئی, خدا جانے کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں, اور کون سا عرش انہوں نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے جس نے بوجھل کیا ہوا ہے. یہ جسمانی بیماری نہیں ہے, یہ اللہ کا کوئی راز ہے. تو درویش اپنے اوراد نہیں قضا کرتے. تو بابا صاحب آدھی رات ہو جاتی, لوگ اپنی عرضیں کرتے رہتے, آپ سنتے رہتے, کسی کے لیے دعا, کسی کو وظیفہ, کسی کے لیے کوئی سفارشی رکا.
تو درویش عرض کرتے کہ حضور یہ اتنے لوگ ہیں، آپ اپنے اوراد جو ہے وہ بڑی مشکل سے پورے کر پاتے، تو انہیں جلدی رخصت کر کیجیے نا مغرب کے وقت، عشاء کے وقت۔ آپ فرماتے کہ اللہ کا ایک بندہ بھی خانقاہ میں موجود ہو نا، جس کے دل میں یہ حسرت رہ جائے کہ میں فرید الدین مسعود سے بات کرنے آیا تھا اور بات کر نہیں سکا، تو اگر کوئی ایسی حسرت لے کر میری خانقاہ میں ہو، میرا مصلی پہ دل ہی نہیں لگتا، میرے مصلی پہ کیفیت ہی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی ساری مخلوق مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ علی مرتضیٰ کا فیضان ہے جو آج بھی چلا آ رہا ہے۔ حضور ضیاء الامت کی مہربانیوں میں یہ شفقت ہے، شاہ صاحب کی مہربانیوں میں یہ شفقت ہے، اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک زندہ ہو، جاویدہ رہے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔